السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان مبارک تو فضیلت روزہ ایک عجیب عبادت انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر حرارت و زیارت میں مقصد کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان والا اور اس عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول پاک مہینے میں رمضان عشرہ رحمت عشرہ مغفرت عشرہ نجات کا اور جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چاند خیر و برکت کا۔ میں اس ذات پر رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لاکھ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اس دعا سے رمضانیت کو حضرت جابر بن رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت ماہ رمضان میں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں۔ پہلی یہ کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف نظر اور اس کی طرف نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت کی بھوک جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی نزدیک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ تیسرے کہ فرشتے ہر رات اور کے لیے مغفرت دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالی جنت کو دیتے ہوئے ارشاد ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزید قریب کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائی۔ پانچواں یہ کہ ماہ رمضان کی رات اللہ تعالی فرما دیتا ہے۔ رمضان مبارک فضیلتوں کو دیکھتے مسلمانوں کو مہینہ میں خاص کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع کر دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز عبادت کو فرض کے تعین فرما دیا گیا ہے۔ انسان عبادت کے ساتھ ضروریات رہ کر بھی اور خاص عبادت مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسے خاص طریقہ عبادت کو مزہ کہا جاتا ہے جسے ہمیں فرما دیا گیا ہے۔ روزہ ایک عبادت سے روزہ رکھ کر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ کی حرارت و زیارت کام بخوبی حسن کر سکتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ عبادت دار سے تعلق بخود صادر ہوتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغول کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی سب کو ماہ رمضان پوری روزے رکھے گا۔